سلسلہ اسماعیلی۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مورخین عرب نے عرب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل برباد ہو گئیں، مثلاً تسم و جدیس وغیرہ۔ خالص عرب جو قحطان کی اولاد ہیں، مثلاً اہل یمن اور انصار۔ اور تیسرا سلسلہ اسماعیلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آباد ہوئے تو حوالی مکہ میں بنو جرہم آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاندان میں شادی کی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اب عرب کا بڑا حصہ اسی خاندان سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود اسلام کی تمام تر تاریخ اسی اخیر سلسلے سے وابستہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے خاندان سے ہیں، اور جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت ہوئی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ سورہ حج آیت نمبر 10۔ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب، اسی نے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن میں بھی۔ لیکن یورپ کے بہت سے متعصب مورخ سرے سے ان حقائق کے منکر ہیں، یعنی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عرب میں آئے، نہ انہوں نے کعبے کی بنیاد ڈالی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ چونکہ ان مباحث نے مذہبی تعصب کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے یہ توقع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کو اس طرح طے کر سکیں گے کہ استدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمات پر رکھی جائے۔ جو واقعات مختلف فی ہیں بہت ہیں، لیکن اصولی امور صرف 2 ہیں جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا۔ یہ اصول جس فریق کے موافق طے ہوں، اس کے فرعی جزیات بھی اسی کے موافق تسلیم کر لینے چاہیے۔ اصول مذکورہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں آ کر آباد ہوئے یا نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تھا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں آباد ہوئے؟ یہود مدعی ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح ہیں، اس بنا پر وہ قربانی گاہ کا موقع شام بتاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو قربان گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی، اور اس حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہو جائیں گی۔ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ہوئی، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو حضرت سارہ نے یہ دیکھ کے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو۔ ان واقعات کے بعد تورات کے خاص الفاظ یہ ہیں، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اس کو ہاجرہ کے کندھے پر دھر دیا، اور اس لڑکے کو بھی رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی، بیر صبا کے بیاباں میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چکھ گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے سامنے ایک تیر کے پٹے پر دور جا کر بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ سو وہ سامنے بیٹھی اور چلا چلا کر روئی۔ تب خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا۔ اس نے کہا کہ اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا کنواں دیکھا، اور جا کر اپنی مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑھا اور بیاباں میں رہا اور تیر انداز ہو گیا، اور وہ فاران کے بیاباں میں رہا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت بیانے کو لی۔ تورات سفر پیدائش باب 21۔ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر سے نکالے گئے تو بالکل بچے تھے۔
چنانچہ حضرت ہاجرہ نے مشک کو اور ان کو کاندھے پر اٹھایا۔ عربی تورات میں صاف الفاظ یہ ہیں: واضعاً ایھا علی کتفھا والولد۔ حضرت ابراہیم نے مشک اور بچہ دونوں کو ہاجرہ کے کندھے پہ رکھا۔ لیکن تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 82 برس کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کا ختنہ کیا تو حضرت اسماعیل کی عمر 13 برس کی تھی اور حضرت ابراہیم کی 99 برس کی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر سے نکالے جانے کا واقعہ ختنہ کے بعد کا ہوگا، اس لیے اس وقت قطعاً ان کی عمر 13 برس سے زیادہ تھی، اور اس سن کا لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ ماں اسے کندھے پر اٹھائے پھرے۔ اس واقعے سے غرض یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ کو اصلی مقام سکونت سے کسی دور مقام پر لا کر آباد کر سکتے۔ تورات کی عبارت مذکور میں تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فاران میں رہے اور تیر اندازی کرتے رہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جو فلسطین کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرب میں آنا خلاف واقعہ ہے۔ جغرافیہ دانان عرب عموماً متفق ہیں کہ فاران حجاز کے پہاڑ کا نام ہے، چنانچہ معجم البلدان میں صاف تصریح ہے، لیکن عیسائی مصنفین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ ایک بڑی طویل بحث پر مبنی ہے جو مباحثہ اور مناظرہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ اس قدر بتانا ضروری کہ عرب کی حد شمالی کسی زمانے میں کس حد تک وسیع تھی۔ موسیو لیبان تمدن عرب میں لکھتا ہے: اس جزیرے کی حد شمالی اس قدر صاف اور آسان نہیں ہے، یعنی یہ حد اس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غرہ سے جو فلسطین کا ایک شہر اور بحر متوسط پر واقع ہے، ایک خط جنوب بحر لوط تک کھینچا جائے اور وہاں سے دمشق اور دمشق سے دریائے فرات تک اور دریائے فرات کے کنارے کنارے لا کر خلیج فارس میں ملا دیا جائے، پس اس خط کو عربستان کی حد شمالی کہہ سکتے ہیں۔ اس بنا پر عرب کے حجازی حصے کا فاران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں۔ تورات میں جہاں حضرت اسماعیل کی جائے سکونت کا بیان ہے وہاں یہ الفاظ ہیں: اور وہ حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے سور کو جاتے ہیں بستے تھے۔ اس تحدید میں مصر کے سامنے جو زمین پڑتی ہے وہ عرب ہی ہو سکتی ہے۔ نصارہ کی مقدس کتابوں میں جس قدر اعتنا ہے بنو اسرائیل کے ساتھ ہے، بنو اسماعیل کا ذکر محض ضمنی طور پر آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے حضرت اسماعیل کا عرب میں آباد ہونا بتصریح نہیں ملتا۔ لیکن مختلف تلمیحات سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا عرب میں آباد ہونا ایک مسلمہ امر تھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الہی سمجھتے ہیں، پولوس کا ایک خط گلتیون کے نام ہے، اس میں یہ عبارت ہے: ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا جسم کے طور پر پیدا ہوا، اور جو آزاد سے سو وعدے کے طور پر۔ یہ بات تمثیلی بھی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں 2 عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ سے جو ہوا وہ نرے غلام جنتی ہے، یہ ہاجرہ ہے کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے یروشلم کا جواب ہے۔ اگرچہ معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا ہے، اردو اور عربی دونوں ترجمے ناصاف ہیں، تاہم اس قدر واضح ہیں کہ پولوس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے جانشین تھے، حضرت ہاجرہ کو عرب کا کوہ سینا کہتے تھے۔ اگر حضرت ہاجرہ عرب میں آباد نہ ہوئی ہوتیں تو ان کو عرب کا کوہ سینا کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آگے چل کر بقا کے ذکر میں یہ بحث زیادہ موید ہو جائے گی۔ ذبیح کون ہے؟ تورات اگرچہ یہودیوں کی عدم احتیاط، اغراض ذاتی اور زمانے کے انقلابات سے سرتاپا مسخ ہو گئی ہے، اور خصوصاً پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس میں جو تصریحات و تلمیحات تھیں، یہود کے دست تصرف نے ان کو برباد کر دیا ہے۔ تاہم حقائق کے عناصراب بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ تورات میں گو تصریحاً حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا لکھا ہے، لیکن مطاوی کلام میں اس بات کے قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز ذبح نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ امور ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1،
شریعت سابقہ کی روح سے قربانی صرف اس جانور یا آدمی کی ہو سکتی تھی جو پہلونٹا بچہ ہو۔ اس بنا پر حابیل نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی وہ پہلونٹے بچے تھے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں لاویوں کے متعلق احکام ارشاد فرمائے وہاں فرمایا ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلونٹا بچہ میرے لیے ہے۔ نمبر 2، پہلونٹے بچے کی افضلیت کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتی۔ تورات میں ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک محبوبہ ہو اور دوسری غریب مرغوب، تو فضیلت اسی اولاد کی ہوگی جو پہلونٹی ہو، گو وہ غیر مرغوبہ سے ہو، کیونکہ وہ اس کی پہلی قدر ہے اور اسی کو اولاً اولین ہونے کا حق ہے۔ نمبر 3، جو اولاد خدا کی نظر کر دی جاتی تھی اس کو باپ کا ترکہ نہیں ملتا تھا۔ تورات میں ہے تب خدا نے لاوی کی اولاد کو اس لیے مخصوص کر لیا کہ خدا کے عہد کا تابوت اٹھائے اور تاکہ خدا کے آگے کھڑا ہو، تاکہ وہ خدا کی خدمت کرے اور اس کے نام سے آج تک برکتیں لے۔ یہی وجہ ہے کہ لاویوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکہ نہیں ملا، کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔ نمبر 4، جو شخص خدا کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ سر کے بال چھوڑ دیتا تھا اور معبد کے پاس جا کر منڈواتا تھا، جس طرح آج حج میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈواتے ہیں۔ تورات میں ہے اب تو حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے کیونکہ یہ بچہ خدا کے لیے نذر کیا جائے گا۔ نمبر 5، جو شخص خدا کا خادم بنایا جاتا تھا اس کے لیے خدا کے سامنے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس میں قید تھی کہ وہ بیٹا قربان کیا جائے جو اکلوتا ہو اور محبوب ہو۔ اب اصل مسئلے پر غور کرو، لیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کرنا اور خدا پر نظر چڑھانا ایک بات تھی، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بچے کو فلاں معبد میں قربانی چڑھا دو تو اس کے یہ معنی تھے کہ وہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت کے لیے گھر سے الگ کر دیا جائے، لیکن یہ لفظ جب جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو حقیقی قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے۔ تورات میں خدا کی زبان سے مذکور ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلونٹا بچہ میرے لیے ہے۔ اسی اصحاح میں تصریح کے ساتھ مذکور ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لو اور ان کو خدا کے سامنے پیش کرو کہ خدا کے لیے خاص کر دیے جائیں، اور یہ لوگ 2 گایوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں جو قربان کی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس سے بھی یہی مراد تھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے نذر چڑھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس خواب کو عینی اور حقیقی سمجھا اور اس لیے بعین ہی اس کی تعمیل کرنی چاہی، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھا۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے خاص کر دیا اور جو شرطیں قربانی کی تھیں قائم رکھیں۔ بیان مذکورہ بالا کے ذہن نشین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہے۔ اس بنا پر حضرت اسحاق اکلوتے بیٹے نہیں، اور چونکہ قربانی کے لیے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے اس لیے حضرت اسحاق کی قربانی کا حکم نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبر 2، حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام ترکہ دیا، بخلاف اس کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو صرف پانی کی ایک مشک دے کر رخصت کیا۔ یہ اس بات کا قطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو قربانی یعنی معبد پر نذر نہیں چڑھایا تھا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں مدت تک یہ رسم قائم رہی کہ لوگ سر کے بال نہیں منڈواتے تھے۔ حج میں احرام کے زمانے تک جو بال نہیں منڈاتے یہ اسی سنت اسماعیلی کی یادگار ہے۔ نمبر 4، جو الفاظ قربانی اور نذر چڑھانے کے لیے ملت ابراہیمی میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے لیے استعمال کیے، نہ حضرت اسحاق کے لیے۔ تورات میں ہے جب خدا نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم نے کہا، کاش اسماعیل تیرے سامنے زندہ رہتا۔ تورات میں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے سامنے زندہ رہنا اسی معنوں میں ہوا ہے۔ نمبر 5، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی محبوب ترین اولاد تھے۔
تورات جو تمام تر حضرت اسحاق کی یک طرفہ داستان ہے، اس میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی جو امتیازی خصائص بیان کیے ہیں یہ ہیں کہ حضرت اسحاق خدا کے وعدہ اور عہد کا مظہر ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعوت ابراہیم ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس بنا پر خدا نے ان کا نام اسماعیل رکھا، کیونکہ اسماعیل دو لفظوں سے مرکب ہے، سما اور ایل۔ سما کے معنی سننے کے اور ایل کے معنی خدا کے ہیں، یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی۔ تورات میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کے بارے میں نے تیری سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم نے اس موقع پر حضرت اسماعیل کو یاد کیا، غرض چونکہ حضرت ابراہیم کو قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس میں قید تھی کہ محبوب ترین بیٹا ہو، اس لیے حضرت اسماعیل ہی ذبح ہو سکتے تھے، نہ کہ حضرت اسحاق۔ نمبر 6، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب خدا نے بشارت دی تو ساتھ ہی یہ بھی بشارت دی کہ میں اس کی نسل سے ابدی عہد باندھوں گا، تورات میں ہے۔ پھر خدا نے کہا تیری بیوی سارہ تیرے لیے ایک بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام اسحاق رکھے گا، اور میں ابدی عہد اس کی نسل سے قائم کروں گا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور فرشتے نے ندا دی کہ ہاتھ کو روک لو، تو فرشتے نے یہ الفاظ کہے، خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہ رکھا، میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا۔ اب غور کرو کہ خدا نے جب حضرت اسحاق کی بشارت ہی کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی نسل قائم رکھوں گا، تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ جس وقت تک حضرت اسحاق کی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی ان کی قربانی کا حکم ہوتا، لیکن حضرت اسماعیل کو ذبیح تسلیم کیا جائے تو تمام نصوص منطبق ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل اولاد اکبر تھے، محبوب تر تھے، قربانی کے وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے۔ قربانی سے پہلے ان کی کثرت نسل کی بشارت نہیں دی گئی تھی۔ تورات میں تصریح ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اس لیے اس بیٹے کی کثرت نسل کا وعدہ کیا گیا، لیکن یہ کثرت نسل اسی قربانی کے سلسلہ میں تھی، اس لیے ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق کی تکثیر النسل کا وعدہ تو ان کی ولادت ہی کے وقت ہو چکا تھا، جو کسی انعام و صلہ کے معاوضے میں نہ تھا۔ مقام قربانی۔ نمبر 7، تورات میں قربان گاہ کا جو موقع بتایا ہے وہ مریا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان کا ہیکل تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، لیکن یورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کی تغلید کی ہے۔ سراسٹائلی کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام صبح کے وقت اپنے خیمے سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں ان کو خدا نے حکم دیا تھا، لیکن یہ موریا کا پہاڑ نہیں ہے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے، نہ عیسائیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے۔ یہ قیاس تو یہودیوں کے قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے، اور اس سے بعید مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات ہے۔ غالباً یہ مقام جوریزیم کے پہاڑ پر ہے اور وہی قربان گاہ سے مشابہ مقام ہے۔ اس سے اتنا تو ثابت ہوا کہ موریا کے تعین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے دعویٰ غلط ہیں، باقی یہ امر کہ مسلمانوں کا دعویٰ بھی غلط ہے، اس کی تحقیق آگے آتی ہے۔ موریا کی تعین میں جو اختلاف پیدا ہوا اس نے ایک اور اختلاف پیدا کر دیا، یعنی یہ کہ یہ لفظ کسی مقام کا نام ہے یا وصفی معنی رکھتا ہے۔ بہت سے مترجموں نے اس کو ایک مشتق لفظ سمجھا، اس لیے اس کا ترجمہ تورات کے بعض نسخوں میں بلوطات عالیہ اور بعض میں زمین بلند اور بعض میں مقام الزویا کیا گیا، لیکن زیادہ صائب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا نام سمجھا اور اس لیے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ بحال خود رہنے دیا، لیکن امتداد زمانہ اور بے پرواہی سے لفظ کی حیت بدل گئی، یعنی مریا کا مورا ہو گیا، خصوصاً اس وجہ سے کہ عبرانی لفظ میں دونوں لفظوں کا املا قریب قریب ہے۔ مورا کی نسبت تورات میں تصریح ہے کہ عرب میں واقع ہے، تورات میں ہے، اور مدیانیوں کی فوج شمال کی جانب مورا کی پہاڑی پر وادی میں تھی۔
مدیان عرب میں واقع ہے۔ تمام واقعات اور قرائن کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ لفظ مورا نہیں بلکہ مروہ ہے، جو مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب سعی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ عرب کی روایات، قرآن مجید کی تصریح، احادیث کی تعین، تمام چیزیں اس قیاس سے اس قدر مطابق ہوتی جاتی ہیں کہ اس قسم کا تطابق بغیر صحت واقعہ کے ممکن نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قربان گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ منا میں ہوتی تھی، جو مکہ سے 3 میل پر ہے، تاہم آپ نے مروہ ہی کو قربانی گاہ فرمایا۔ یہ اسی بنا پر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی چاہی تھی۔ ثم محلها الی البیت العتیق، سورہ حج آیت نمبر 4۔ پھر قربانی کے جانوروں کی جگہ کعبہ ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی جو کہ مکہ میں پہنچے۔ مروہ بالکل کعبہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصلی جگہ کعبہ ہے، منا نہیں، لیکن جب حجاج کی کثرت ہوئی تو کعبے کے حدود کو منا تک وسعت دے دی گئی۔ قربانی کی یادگار۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے اگر حضرت اسحاق ذبیح ہوتے تو اس کی کوئی یادگار ان کے ہاں موجود ہوتی، بخلاف اس کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان بلکہ تمام مسلمانوں میں جو حضرت اسماعیل کی روحانی اولاد ہیں، قربانی کی تمام رسمیں آج تک موجود ہیں۔ اولاد اسماعیل میں قربانی کی تمام یادگاریں موجود ہیں اور حج جو کہ ایک بڑا فریضہ اسلام ہے، تمام تر اسی قربانی کی یادگار ہے، چنانچہ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے بیٹے کی قربانی کا حکم دینا چاہا تو پکارا، اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میں حاضر ہوں۔ حج کے وقت مسلمان جو ہر قدم پر لبیک کہتے چلتے ہیں، یہ وہی ابراہیمی الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ وہی ہے، میں حاضر ہوں۔ نمبر 2، شریعت ابراہیمی میں دستور تھا کہ جس کو قربان گاہ پر چڑھاتے تھے یا خدا کے لیے نذر دیتے تھے، وہ بار بار معبد یا قربان گاہ کے پھیرے کرتا تھا۔ حج میں صفا و مروہ کے درمیان جو 7 بار سعی کرتے ہیں، یہ اسی کی یادگار ہے۔ نمبر 3، نظر کے فرائض میں ایک یہ تھا کہ ایام نظر تک بال نہیں کترواتے تھے۔ حج میں بھی یہی دستور ہے، جب احرام اتارتے ہیں تب بال کترواتے یا منڈواتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اس شعار کا ذکر ہے، محلقین رؤوسکم، سورہ فتح آیت نمبر 4، سروں کو منڈواتے ہوئے۔ نمبر 4، حج کا ایک ضروری رکن قربانی ہے، یہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَہَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات آیت نمبر 2۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کے بدلے ہم نے ایک بڑی قربانی قائم کی۔ یہ دلائل تورات کی تصریحات و کنایات کی بنا پر تھے۔ قرآن مجید کی روح سے قطعاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح ہونا ثابت ہے، اگرچہ بہت سے مفسرین نے غلطی سے یہودیوں ہی کی روایت کی تائید کی ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کا واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، سورہ صافات آیت نمبر 3۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا، میں اپنے خدا کی طرف جاؤں گا، وہ مجھ کو راستہ دکھائے گا، خدایا مجھ کو وہ اولاد دے کہ جو نیک چلن ہو۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ چلنے لگا تو ابراہیم نے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ آیات بالا میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی اور خدا نے قبول کی اور وہی لڑکا قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ تورات سے ثابت ہے کہ جو لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور اسی لیے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ خدا نے ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی۔ اس بنا پر اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق نہیں۔ قربانی کے واقعے کی تفصیل اور اختتام کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر اوپر ہوا وہ حضرت اسحاق نہیں ہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ مسلمانوں کا نام جو مسلم رکھا گیا ہے یہ وہ نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل، سورہ حج آیت نمبر 10۔ تمہارا باپ ابراہیم کا مذہب اسی نے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اس تسمیہ کی تاریخ قربانی سے شروع ہوتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہا اور ان سے کہا کہ مجھ کو خدا کا یہ حکم ہوا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے نہایت استقلال کے ساتھ گردن جھکا دی کہ یہ سر حاضر ہے۔ اس موقع پر خدا نے اسلمہ کا لفظ استعمال کیا جو اسلام سے ماخوذ ہے اور جس کے معنی تسلیم اور حوالے کر دینے کے ہیں۔ فلما اسلما، سورہ صافات آیت نمبر 3، اور جب دونوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ تسلیم و رضا ہے، یعنی جب قربانی کا حکم ہوا تو باپ بیٹے دونوں نے بے عذر گردنیں جھکا دیں۔ یہ وصف مقبول بارگاہ ہوا اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہی شعار مذہبی قرار پایا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیروان ملت کا نام مسلم رکھا۔ قربانی، ایثار اور اسلام در حقیقت یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اگر حضرت اسحاق قربان ہوتے تو یہ لفظ ان کی اولاد یا ان کی امت کو ملتا۔ قربانی کی حقیقت۔ اس مسئلے کی حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب اس پر غور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا اس سے اصل مقصود کیا تھا۔ قدیم زمانے میں بت پرست قومیں اپنے معبودوں پر اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا کرتی تھیں۔ یہ رسم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجود تھی۔ مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی بھی اسی قسم کا حکم تھا، لیکن یہ سخت غلطی ہے۔ اکابر صوفیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، عینی اور تمثیلی۔ عینی میں بعینہ ہی وہی چیز مقصود ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے۔ تمثیلی میں تشبیہ اور تمثیل کے پیرایہ میں کسی مطلب کو پورا ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا اس سے یہ مراد تھی کہ بیٹے کو کعبے کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں، یعنی وہ کسی اور مشغل میں مصروف نہ ہوں بلکہ کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ تورات میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس خواب کو عینی خیال کیا اور بعینہ ہی اس کی تعمیل کرنی چاہی۔ گو یہ خیال اجتہادی غلطی تھی جو انبیاء سے ہو سکتی ہے۔ گو یہ غلطی قائم نہیں رہتی بلکہ خدا اس پر متنبہ کر دیتا ہے۔ اس بنا پر گو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فعل سے روک دیے گئے، لیکن خدا نے ان کی حسن نیت کی قدر کی اور فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب کو سچا کیا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ قربانی سے مقصود خدمت کعبہ کے لیے نظر چڑھانا تھا۔ نظر چڑھانے کے لیے شریعت سابقہ میں جو لفظ مستعمل تھا وہ خدا کے سامنے تھا۔ تورات میں یہ محاورہ نہایت کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے حق میں خدا سے جو دعا کی وہ ان لفظوں میں تھی، کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا۔ اسی خواہش کے مطابق ان کو خواب میں تمثیلی پیرایے میں حکم دیا گیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں،
یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔